آتا ہے. CSS میں کامیابی کا تناسب اتنا کم کیوں ہے؟ آخر کیوں طلبہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ بطول ہیں جو CSS کوچ ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے CSS کوچنگ کر رہی ہیں. فاطمہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. فاطمہ، CSS کا رزلٹ آ گیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 18,000 میں سے 376 جو بچے ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا قصور ہمارے نظام تعلیم کا ہے یا جو نوجوان نسل ہے وہ مناسب تیاری کر کے نہیں جاتی؟ دیکھیں، کیونکہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کی ہی پروڈکٹ ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں بچوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں اور میں تعلیمی نظام کو بری ذمہ قرار دے دوں. بالکل، تعلیمی نظام کی تو غلطی ہے. اچھا، ایک بہت بڑا فلا یہ ہے کہ جب ہم BS لیول پہ دیکھیں، اسکول میں دیکھیں، کالج میں، یونیورسٹی میں دیکھیں، تو ہمارا یہ پورا کا پورا سیکٹر جو ہے کہ ٹیچرز کی وم پہ چل رہا ہے. سو اگر مجھے کوئی بچہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو زیادہ نمبر دے دیے، مجھے کوئی برا لگ رہا ہے تو میں نے نمبر کاٹ لیے. اچھا، پھر ساتھ ہی یہ ہوا کہ میں بہت پولائٹ ہوں تو میں نے زیادہ نمبر دے دیے، میں بہت سخت ہوں تو میں بچے فیل کیے جا رہی ہوں. یہ جو ہم لیک آف یونیفارمٹی دیکھتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کی ایک ہم نے میجر کرنا نا، ان پٹ ہے، میں نے پڑھا دیا، رزلٹ اس کا آؤٹ پٹ ہے. جب ہم ایجوکیشن کا آؤٹ پٹ اپنی ومز پہ جج کرتے ہیں تو ہمیں یہ لیک آف یونیفارمٹی نظر آتا ہے کہ بچے کے گریڈز ایک جیسے نہیں ہوتے، کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. اور پھر جب وہ مقابلے کے امتحان میں جاتا ہے جہاں پہ صحیح گریڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے بچہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اچھا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا تعلیمی نظام کون سی ہیبٹس کو انکریج کرتا ہے. تو میں انکریج کروں گی کہ جو میں نے پڑھایا ہے آپ وہ ویسے ہی لکھ دیں. اچھا، کوئی اور ٹیچر ہوگا وہ انکریج کر رہا ہوگا کہ بچے نے ملٹیپل سورسز سے پڑھا ہو. سو وہ جو ہم بچے کا پیپر اٹیمپٹ کرنے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح اٹیمپٹ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح اٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس پوائنٹ پر آ کر ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو تعلیمی سیکٹر کی تو بالکل غلطی ہے. ٹھیک ہے. اور BS میں آ کے پرٹیکولرلی جہاں پہ ہم اسکول میں بھی، صرف BS کی بات نہیں ہے، جہاں پہ روٹ لرننگ کو انکریج کرتے ہیں اور پھر ہم بچے کو ایک ایسے امتحان میں بٹھاتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو کریٹیکلی تھنک اباؤٹ ایوری تھنگ، اور بچہ سوچ ہی نہیں سکتا. سو بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر اپنا اوپینین کیسے فارمولیٹ کرنا ہے، اسے آرگیو کیسے کرنا ہے، ڈسکس کیسے کرنا ہے. بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتاب کیسے پڑھنی ہے. بالکل، اب وہ 18 سسٹم سے نکل کر آیا ہوا ہے. ہاں، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب سے مستفید کیسے ہونا ہے. تو بچے کی غلطی اس پارٹ پہ تو ضرور ہو سکتی ہے کہ بچے نے اچھی طریقے سے تیاری نہیں کی، بچہ تکے کی بنیاد پہ بیٹھ گیا کہ کیا پتہ میں پاس ہو جاؤں. یہ اس پوائنٹ پہ ہم بچے کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچے کو بلیم کرنا، کیونکہ ہمارا پروڈکٹ ہے، ہمیں تو اون کرنی پڑے گی. وی مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی آف واٹ وی ہیو پروڈیوسڈ ان دس سسٹم. تو کیا فاطمہ ہمیں پھر میرا خیال سے کہ اپنا جو نظام تعلیم ہے اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کر بھی رہے ہیں. دیکھیں، سنگل نیشنل کریکولم از دیئر، تو ایک یونیفارمٹی تو آ رہی ہے. اچھا، لیکن کیونکہ ابھی وہ بالکل بیسک گریڈ سے شروع ہوئی ہے تو پہلے وہ پہلی 5 جماعتیں، پھر وہ 8 تک جائیں گے، پھر 12 تک آئیں گے. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب ایکسپوز ہو رہی ہیں زیادہ. رزلٹ کی پرسنٹیج ہمیشہ سے یہی رہی ہے، لیکن اب یہ اتنا ایکسپوز ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، تو جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی خراب ہے، کتنی پور ہے. اور پرٹیکولرلی CSS میں، کیونکہ یہی پرسنٹیج بلکہ اس سے زیادہ بچے اپلائی کریں گے لیکچرر کے لیے، وہ تحصیلدار کے لیے، AD کے لیے، لیکن وہاں پہ اس لیول پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا. CSS میں آ کے یہ اتنے بڑے لیول پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک آؤٹ پٹ ہے اور وہ بچہ ہمارے ہی امتحان میں پرفارم نہیں کر پا رہا. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم اسے کسی انٹرنیشنل امتحان میں بٹھا دیں، گیٹ میں یا کہیں اور، تو وہاں پہ ہمارے بچہ کیسے پرفارم کرے گا؟ بالکل ایسے. سو دیٹ از اے ویری المیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا نظام تعلیم کا ایک المیہ ہے کہ جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو فاطمہ، کیا ایک یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ زیادہ طلبہ اس لیے بھی فیل ہو رہے ہیں کہ وہ جو سبجیکٹس انہوں نے چوز کرنے ان کو وہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کون کون سے مضامین جو ہے وہ ان کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک بات ہے. دیکھیں، کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس تو وہ ہیں جو کہ ہم نے کالج میں بھی کمپلسری پڑھے. ہمارے BS میں بھی 4 سیمسٹرز تک آپ کو یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، انگلش. یہ تو ہمارا ایک حصہ ہے بیسک ایجوکیشن کا. جہاں پہ آپشنل آتا ہے تو وہاں پہ میں نے جس سبجیکٹ میں گریجویشن کی میں نے ایک تو وہ پک کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس پک کرنے ہیں وہ ایک تو ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ، کیونکہ میں ایک سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں تو میرے پاس جتنے بچے آئیں گے میں کہوں گی یہی سبجیکٹ رکھنا. ٹھیک ہے. سو ایک تو مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں بچے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ تیاری کیسے کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کتاب پڑھی ہو سکتا ہے آپ نے غیر معیاری کتاب پڑھی ہو، آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنا نہیں آتا.
لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا جو پیپر سیٹر ہے وہ بھی میٹر کرے گا. جیسے انڈو پاک ہسٹری ایک آپشنل سبجیکٹ ہے, لاسٹ ایئر اس کا جو پیپر آیا وہ پی ایچ ڈی لیول کا تھا. اچھا, اس میں وہ سوال پوچھے گئے جو کہ ہم یونیورسٹی میں ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہی نہیں ہے. بالکل. تو پھر ہم کیسے, مطلب ہم تو گریجویشن لیول سیٹ کیا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو میں ایک امتحان میں جس کا مجھے بیسک پتا ہے کہ جی یہ کرائٹیرین ہے, اس لیول کا بچہ ہے, میں وہاں پہ پی ایچ ڈی کے سوال کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگین آپ کا پیپر مطلب دونوں سائڈوں سے پرابلم ہے. اور ہاں. اس میں پھر کمیشن بہت انوالو ہو جاتا ہے کہ ایف پی ایس سی کیا کر رہا ہے. اچھا. سو اس دفعہ جب ہم انڈو پاک کا پیپر دیکھتے ہیں تو جو پچھلے ایگزامینر نے پیپر سیٹ کیا تھا اس پیپر میں ان کی طرف سے 2 سوال ہیں. اچھا. باقی انہوں نے دیگر ایگزامینر سے یا دیگر ٹیچرز کو کنسلٹ کر کے ان سے پیپر جو ہے دے گیو اے مور بیلنسڈ پیپر. سو بیڈ لک ہو سکتی ہے, بیڈ لک ان دی سینس کہ آپ کا پیپر سیٹر جو ہے وہ ایک بہت, کیونکہ اس کا لیول ہائی ہوگا تو وہ اپنے لیول پہ سوچ رہا ہے, اس نے ایک ڈیفیکلٹ پیپر جو ہے وہ سیٹ کر دیا, دیٹ کوڈ بی اے پرابلم. لیکن جب مشکل بھی پیپر ہوتا ہے نا تب بھی بچے پاس ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اگر ہزاروں بچہ فیل ہو رہا ہے تو بچہ وہیں پہ ہے جو 65 نمبر بھی لیتا ہے, 70 نمبر بھی لیتا ہے, 80 تک چلا جاتا ہے. سو وہ جو کریم ہے دیٹ اسٹیز دیئر. سو وہ جو ہمارے اچھے والے بچے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر بیڈ لک بھی ہو جاتی ہے یو کین ریکٹیفائی دیٹ مسٹیک ان یور سیکنڈ اٹمپٹ. بالکل. لیکن سبجیکٹ کی سلیکشن اس لیے میٹر کرتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے اس میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور سوال کا جواب کس طرح سے دینا ہے. اب اگر میں نے ایک لوکل کتاب اٹھائی اور اس میں سے مجھے رٹے بنے بنائے جواب مل گئے اور میں سوچ رہی ہوں کہ پیپر میں جا کے میں کاپی پیسٹ کر دوں گی, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. اچھا. اور پھر یہاں پہ ایگزامینر کیا کرے, اس نے فیل کر دینا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ لینینٹ نہیں ہے. یہ بی اے کے پیپر تو نہیں ہے نا جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیتے ہیں. تو ایسے میں ہم لوگوں کو کون سے, جو دیکھ بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں, تو کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ چوز کرنے چاہیے جن میں ہم زیادہ نمبر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جس سبجیکٹ کو جس سبجیکٹ کی آپ کو سمجھ آئے گی نا اس میں آپ نمبر لے سکتے ہیں. اچھا. جیسے دیکھیں اگر میں جا کے ٹاؤن پلاننگ آپٹ کر لوں تو میری تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب اگر ایک سبجیکٹ بہت اسکورنگ ہے اور میں اس لیے اس کے پیچھے جا رہی ہوں کہ وہ اسکورنگ ہے, دیٹ مائٹ کاسٹ می مارکس. ٹھیک ہے. میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے سائنس کی تو میں سائنس سبجیکٹ کے لیے نہیں جاؤں گی. آپ کس سبجیکٹ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, کیونکہ ایونچولی آپ نے اس نالج کو چیو کر کے اس کا ایک آؤٹ پٹ دینا ہے. تو جتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس نالج کو ایبزارب کیا ہوگا, جتنے اچھے طریقے سے آپ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں, آپ کا آؤٹ پٹ اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک سبجیکٹ پک کرنا ہے تو اب اگر میں نے میتھس میں بی ایس کر لیا ہے سو میں میتھس کو آپٹ کر سکتی ہوں. میں نے زوالوجی میں کر لیا ہے, میں نے کسی بھی سبجیکٹ میں کیا ہے, میں آپٹ کر سکتی ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ اگر میں نے لٹریچر آپٹ کیا تو لٹریچر میں مارکس نہیں آتے. یہ میری سلیکشن غلط ہو گئی کہ میں نے بی ایس انگلش لٹریچر میں کیا اور میں نے سی ایس ایس میں لٹریچر رکھ لیا, تو لٹریچر کے سوال میں 20 میں سے آپ کو 8 نمبر مل جائیں تو بڑی بات ہے, آپ کا اوور آل اسکور افیکٹ ہو جائے گا. سو آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ کسی سبجیکٹ میں مارجن ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سبجیکٹس کو ایف پی ایس سی خود انکریج کرتا ہے. اوکے. جیسے جینڈر اسٹڈیز. ٹھیک ہے. تو آپ جینڈر اسٹڈیز آپٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا ایک سوشل ڈسکورس چل رہا ہے, ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, کنٹروورشل ہو سکتی ہیں چیزیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کمیشن انکریج کرتا ہے ریجنل لینگویجز کو. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ریجنل لینگویجز ہیں آپ انہیں آپٹ کرتے ہیں. اب یہ کچھ کنسسٹنٹ پیٹرنس ہیں. ان کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سبجیکٹ رکھنا ہے کہ بھائی یو ایس ہسٹری کا سلیبس کم ہے میں رکھ لوں, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. اف یو آر انٹرسٹیڈ ان ہسٹری گو فار اٹ. پھر آپ کو کرنا چاہیے. بالکل. ہاں. تو مجھے یہ بتائیے, بچوں کو اگر بچوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگوں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو اس سے کتنے دیر پہلے ان کو تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچے اکیڈمیز بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں سی ایس ایس کے امتحان کی وجہ سے, تو کیا اکیڈمی میں داخلہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے؟ پہلی آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گی, بالکل ضروری نہیں ہوتا. اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہم نے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہوئے دیکھے اور وہ کر جاتے ہیں. اور مطلب ایک بچہ نہیں, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں, سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے, جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے, وہ کر گئے اپنی ہارڈ ورک کی بیس پہ. اکیڈمی کی یا مینٹور کی, استاد کی ضرورت آپ کو اس لیے ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, اس مارکیٹ میں ہر استاد اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ بھی آپ کو کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کہ کون استاد آپ کو کیا آفر کر رہا ہے. اکیڈمی جانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سارے سبجیکٹس مل جاتے ہیں, لیکن اگین پکی پکائی کھیر
یہاں پہ نہیں چلے گی. آپ انجوائے کریں گے کہ اچھا مجھے یہ سارے نوٹس مل گئے, میں نے کر لیا, لیکن ایک اکیڈمی کے ایک بیچ میں 50 بچہ بیٹھا ہے, ہر مہینے میں 2 3 بیچ ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن پاسنگ ریشو کیا ہے؟ پاسنگ ریشو تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اگر اکیڈمی سے ہی بچہ نکلتا تو یہاں پہ تو ہزاروں بچہ پاس کر جاتا. تو اس کا آپ کو استاد چاہیے جو آپ کو یہ رہنمائی کرے کہ بھئی میں نے کس طرح سے سبجیکٹ کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اسیسمنٹ کروائیں, لیکن اکیڈمی شرط نہیں ہے کامیابی کی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ بچے کا ذہن بہت دیر سے بنتا ہے. تو میں یونیورسٹی پہنچی, میرے کلاس فیلو میں میری کلاس میں کسی نے کہا بھئی میں ہمارے ہاں یہ جارگن چلتا ہے نا, میں CSS کر رہی ہوں. اب ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ CSS کر رہا ہے. اچھا, اب وہ میں نے سنا 4 لوگوں سے کہ CSS کرنا ہے, تو میں نے بھی سوچ لیا کہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ اٹس ٹو لیٹ, لیکن وہ جو شروع سے تیاری ہے نا, وہ ایک بیک گراؤنڈ نالج ڈیولپ کرنا, وہ یہ ہے کہ جیسے اخبار پڑھنا. اب آپ دیکھیں کہ جو بچے CSS کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر اخبار آ رہا ہوتا ہے, جب وہ CSS کر لیتے ہیں تو اخبار بند ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے, یعنی ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہمیں ان ٹچ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کتنی بری عادت ہے یہ. تو اگر آپ نے کرنا ہے, اور ویسے بھی زندگی میں بھی کہ اگر آپ نے CSS نہیں بھی کرنا تو کم از کم آپ اخبار تو پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ بالکل آپ کو پتہ, اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ آپ کے معاشرے میں کون سی تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. CSS میں بھی جب سوال آتے ہیں تو وہ آپ کے معاشرے کے متعلق آتے ہیں. وہ آپ سے اگر سوشیولوجی بھی پوچھ رہے ہیں تو آپ کے معاشرے سے ریلیٹ ہوتی ہیں چیزیں, جینڈر اسٹڈیز میں بھی ریلیٹ ہوتی ہیں. تو ایک تو اخبار پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں, دیکھیں آپ کا استاد اچھا ہے یا نہیں ہے. جب آپ استاد پہ سوال کرتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ پہ استاد بھی سوچتا ہے کہ میں ان بچوں کو جواب دوں. سو آپ کا بھی آؤٹ پٹ میٹر کرتا ہے کلاس روم کے اندر. تو استاد سے علم نکلوائیں, اور جو کتاب آپ کو لگوائی جا رہی ہے یہ نہ سوچیں کہ میں BA کر لوں بس تو اس کے بعد میں پڑھوں گا جب میں نے CSS کرنا ہے. نہیں, آپ کے راستے میں جو بھی کتاب آتی ہے اس کو پڑھیں, اسے سوچیں. اگر آپ ایک پیراگراف پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھ کے سوچیں کہ اس میں کہا کیا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں اور میں پیسیو ریڈنگ کر رہی ہوں, میں 4 صفحے پڑھ گئی تو مجھے پتا چلا کہ اوہ چیپٹر ختم ہو گیا, لیکن میرے دماغ میں کچھ محفوظ نہیں ہے کیونکہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آئی. بالکل, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھ کے پڑھیں, اور جب پڑھیں تو ان کا اطلاق کریں اپنے معاشرے کے اوپر, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہی چیزیں میرے معاشرے میں کس طرح سے کام کر رہی ہیں. میرے ارد گرد بہت سی چیزیں وہی والی ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے گھر کے اندر, کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم آرگنائزیشن کی سسٹم کی بات کریں, فیملی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے, اس میں دیکھیں کہ پاور جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو نالج کو یہ مت سوچیں کہ میں نے پیپر میں ریپروڈیوس کرنا ہے, یہ دیکھیں کہ مجھے سمجھ کتنی آئی ہے. تو یہ جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے چیزوں کے بارے میں سوچنے کی, اور کبھی بھی یہ مت کریں کہ میں نے پڑھ لیا, پڑھ کے لکھیں. اچھا, ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے یہ وہ 2 سکلز ہیں جو پیرلل چلتی ہیں. جیسے لسننگ اور اسپیکنگ ہے, تو میں ساری زندگی سنتی رہوں لیکن میں بولوں نہ تو مجھے انگلش نہیں آئے گی. اسی طرح سے میں انگلش پڑھتی رہوں, مجھے تب آئے گی جب میں لکھوں گی اس کو. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ پیپرز جو ہیں یہ آپ کے رائٹنگ کا, آپ کے ایکسپریشن کا امتحان ہے. جتنا اسٹرانگ آپ کا ایکسپریشن ہوگا آپ کے مارکس بھی اتنے زیادہ ہوں گے, اور آپ کے پاسنگ آپ کے ایلوکیٹ ہونے کی پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور دوسرا فاطمہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ ورک کا نہیں اسمارٹ ورک کا زمانہ ہے. تو CSS میں مجھے بتائیے ہارڈ ورک زیادہ میٹر کرتا ہے یا اسمارٹ ورک زیادہ میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں اسمارٹ ورک میٹر کرتا ہے. اچھا, کیونکہ بچے بہت محنت کرتے ہیں, اور اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو جو جس طرح سے ہم میجر کرتے ہیں تعلیم کی ویلیو کو, وہ تو امپلائمنٹ ہے. تو جہاں پہ نوکری ہو سکتا ہے گریڈ کے لیے, ویسے تو گریڈ کے لیے بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے گریڈ کے لیے اتنی توجہ سے نہ پڑھیں جتنی توجہ سے نوکری کے لیے پڑھیں گے. محنت کرتے ہیں لیکن مس گائیڈڈ ہوتے ہیں. اچھا, اب ان کو گائیڈ کون کر رہا ہے؟ سو میں سینئر ہوں, میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ اٹیمپٹ دی, میں گائیڈ کر رہی ہوں, دیٹ از اوکے. لیکن ہر شخص گائیڈ بھی تو نہیں کر سکتا نا. بالکل ایسے. تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کہ وہ پیپر میں پاس کیوں ہوا یا فیل کیوں ہوا, لیکن اسٹوڈنٹ کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ آرگیو نہیں کرتا, اس کا ایک اوپینین ہوتا ہے. اس اوپینین کے پیچھے ایک بہت بڑی میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو چل پڑتی ہے. تو اوپینین کے پیچھے مت بھاگیں. اسمارٹ ورک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں, لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان 100 کتابوں کا علم کشید کیسے کرنا ہے تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں 6 مہینے میں بچہ کر جاتا ہے, 6 سال میں بھی نہیں ہوتا. سو یہ فرق کیوں ہے؟ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے, کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, لیکن اسمارٹلی. اگر آپ یوز نہیں کر سکتے, اسمارٹ ورک نہیں کر پائیں گے تو آپ کا سارا ٹائم جو ہے وہ محنت میں لگ جائے. اینڈ اگین اسمارٹ ورک کیا ہے؟
آپ نے ایک سبجیکٹ پک کیا, آپ نے اس کے پاس پیپر اٹھایا. دیکھیں میں پیپر سیٹ کروں گی, میرے پاس بھی پاس پیپر ہے, بالکل آپ نے بھی پاس پیپر اٹھایا. اب آپ کو سمجھ آئی. اب دیکھیں نا, میرا اس سبجیکٹ کا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے, لیکن جب میں نے پیپر دیکھا تو میں حیران ہوں کہ یہ سوال تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس میں کتنا ایڈ کروں, کن کتابوں سے ایڈ کروں. بالکل سوالوں کے جواب تیار کریں, اور ایک اوور آل نالج, جیسے آئی آر ایک سبجیکٹ ہے, آپ کو ایک اوور آل علم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے سوال تیار کریں. اور یہ نہیں ہے, مطلب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے خانہ پوری کرنی ہے, لیکن اچھے طریقے سے 3-4 دن لگا کے ایک سوال جب آپ تیار کریں گے تو آپ نے اس کی 10 ڈائمینشنز تیار کر لی. اب آپ کی تیاری صحیح, اور جب آپ نے تیاری کر لی آپ استاد کے پاس جائیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ سی ایس پی سے ایویلیویٹ کروا سکتے ہیں, وہ آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے, لیکن پیپر چیک تو استاد کر رہا ہے. جب آپ استاد کے پاس جائیں گے تو استاد آپ کو بتائے گا کہ اس میں ٹیکنیکل مسائل کیا ہیں. جیسے میں انگلش پڑھاتی ہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انگلش کے ایسے میں اسٹرکچر کیا ہے, کوہیرنس کیا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک بچہ نہیں بتا سکے گا کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے یا کریٹیکل فریم ورک کیا ہے. بالکل, آپ استاد کو چیک کرائیں, استاد کا اوپینین لیں, اور یہ دیکھیں کہ استاد آپ کو ٹائم کتنا دیتا ہے, آپ کو توجہ دیتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بہت ایک بڑے لیول کے اوپر ایک کام چل رہا ہے جس میں انڈیویجول اٹینشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو نہیں مل رہی. تو ہارڈ ورک ضرور کریں, لیکن اسمارٹ ورک نہیں کریں گے تو آپ کو اس ہجوم میں نا راستہ ڈھونڈنے میں ذرا ٹائم زیادہ لگے گا, اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو جائے گا آپ کے لیے. جس طرح آپ نے کہا فاطمہ کہ اور بھی بہت کچھ ہم لوگوں کو جنرل نالج کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, تو سلیبس کے علاوہ کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں. ٹھیک ہے, کہ ابھی اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ بھی لیں کہ بھائی پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں یا پاکستان میں کیا اچھی چیزیں ہیں, اسٹوڈنٹ بلینک ہوگا. بالکل, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کے بارے میں. جیسے پاکستان نیو ہسٹری ایک آکسفورڈ کی کتاب ہے. دیر آر سو مینی ادر بکس. ایک تو آپ کو پاکستان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, پاکستان کے صوبوں کے بارے میں بھی, پاکستان کے لینڈ مارکس کے بارے میں, پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کے بارے میں, ایک اوور آل آپ کا پاکستان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. پھر ہم چلے جائیں دنیا کے اوپر, تو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے بارے میں پتا ہو, انٹرنیشنل سوسائٹی کیا ہے. سو آئی آر کا بیسک جو ایک نالج ہے وہ اس لیے, بے شک آپ آئی آر کو ایز اے سبجیکٹ آپٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن کرنٹ افیئرز میں بھی تو آپ کو چاہیے نا کہ پاکستان یو ایس کے کہنے پہ ایسا کیوں کرتا ہے. سو وہ آپ کو سمجھنے کے لیے آئی آر کو دیکھنا پڑے گا. تو ایک بیسک نالج آئی آر کا. ٹھیک ہے, پھر ورلڈ ہسٹری. دیکھیں اب ورلڈ وار 2 جو ہے اس نے ویسٹ میں بہت ساری چیزوں کو ڈٹرمن کیا. بالکل, اگر آپ کو ورلڈ ہسٹری نہیں پتا, آج ہم بیٹھے ہوئے پاکستان میں عورت مارچ کی بات کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کے بارے میں. میں ورلڈ ہسٹری پڑھوں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ کیسے ارلی 20th سینچری میں ایک پوری موومنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل رائٹس کے لیے شروع ہو جاتی ہے. بالکل, سو ورلڈ ہسٹری بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایونٹس کو ریلیٹ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور اپنے جو سکلز ہیں ان کو انہینس بھی اسی طرح کریں گے کہ آپ اپنی جو گرپ ہے وہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کی زیادہ سبجیکٹس پر کون سی گرپ ہے. فاطمہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھیں, CSS کوچ ہیں. فاطمہ بہت